ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ذکر مصطفیٰ کرے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. آئیے اب ہم اس ہستی کامل کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو کلام اللہ کا ہوتا ہے, بزبان مصطفیٰ ہوتا ہے. یہ وحی نہیں ہوتی, یہ ڈائریکٹ کلام ہوتا ہے جس میں زبان مصطفیٰ استعمال ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنت نبیا آدم بین ماء و طین, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا, جب وہ گارا تھا تب میں نبی تھا. اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ لولاکا لما اظہرت ربوبیہ, اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ کرتا. ایک اور حدیث میں فرمایا لولاکا لما خلقت الافلاک, اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کی کسی چیز کو ہی پیدا نہ کرتا, نہ چرند نہ پرند نہ درند نہ زمین نہ آسمان نہ شجر نہ حجر, کچھ بھی نہ ہوتا اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے. یعنی وجہ تخلیق کائنات حضور آقا انعامدار تاجدار مدینہ رحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا ان کی شان ہے کہ جب ان کے مکھڑے کا ذکر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی والضحیٰ کہہ دیتے ہیں, جب ان کی چادر کا ذکر آتا ہے تو یا ایھا المزمل کہا جاتا ہے, یا ایھا المدثر کہا جاتا ہے. جب ان کے شہر کی بات آتی ہے تو ھذا البلد الامین, اس کے شہر کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں. وہ ہستی کہ جب مدینہ جو شہر ہے اس کا پہلا نام یثرب ہوتا تھا. یثرب اس کو کہتے ہیں کہ جہاں بیماریوں کا گڑھ ہو, جہاں مصیبتیں اور آفاتیں آتی ہوں, مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا. میرے آقا کے قدمین پاک جب اس زمین کو چھوتے ہیں تو وہ یثرب نہیں رہا بلکہ وہ مدینہ طیبہ بن گیا, اس زمین کو پاک کر دیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس محفل میں حضور کا ذکر نہ کیا جائے تو تب تک وہ محفل پاک نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت نے خود کو رب العالمین اور اپنے محبوب کو رحمت للعالمین کہا ہے. آج کی یہ جو پر رونق تقریب جاری و ساری ہے, آج کی اس محفل کے جو دھولا ہے, جن کی وجہ سے یہ محفل سجائی گئی, جن کے مرہون منت یہ جو کام شروع کیے گئے, وہ اس وقت ہمارے سامنے سٹیج پہ تشریف فرما ہے. محمد رفیق صاحب یہ بیٹھے ہیں, میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ ان کے لیے بھرپور کلیپنگ کر دی جائے. اللہ رب العزت ان کے مال و دولت میں دگنی چگنی رات دن برکت عطا فرمائے. کہا جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم ہرگز اصل نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی عزیز سے عزیز تر چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. جس کی مثال آپ کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ کی موجود ہے کہ ان کو خواب آیا کہ میری راہ میں عزیز تر چیز قربان کر دے. بات یہ ہوئی کہ حتیٰ کہ انہوں نے اپنا اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. وہ اسماعیل علیہ السلام جن کی سنت آج بھی ہم قربانی کی صورت میں ادا کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے ایک بات کرتا چلوں کہ آج ہر شخص کا ایک نہ ایک اسماعیل ہے, یا تو وہ دولت کی صورت میں ہے, یا وہ شہرت کی صورت میں ہے, یا وہ پیسے کی صورت میں ہے. کسی نہ کسی صورت میں کسی کو کوئی نہ کوئی چیز عزیز سے عزیز تر ہے, لیکن اس عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا
اصل نیکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد محمد رفیق صاحب نے اپنے مال و دولت سے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ آئیں آپ بھی یہ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں کام کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ رفیق صاحب کے والدین وفات پا چکے ہیں، اس نیکی کے بدلے ہاتھ اٹھا کے اس کے والدین کے لیے ضرور دعا کر دیجئے گا۔ جہاں جہاں کام ہو ان کے والدین کی بخشش کی دعا کرنی ہے آپ نے، اور ان کا وہ کہتے ہیں نا کہ آخرت میں جو چیز کام آئے گی وہ اگر نیک اولاد چھوڑ جائے کوئی تو وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ رفیق صاحب حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اتنا بڑا یہ کام شروع کر دیا، تو دونوں درجات کے ساتھ یہ کل ان کے والدین کو یہ نیک والدین کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ان کی اولادوں میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ میں اجازت تو میں نے نہیں لے سکا، لیکن ایک بات آپ سے کرتا ہی چلوں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب ان کی والدہ محترمہ کی وفات ہوئی تو یقین مانے وہ مغرب کی نماز کے بعد ہاتھ میں تسبیح تھی اور گھر والے سمجھ رہے تھے کہ یہ سو گئی ہیں۔ اس طرح جس کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے تو اس کی کیا آخرت ہوگی۔ تو آپ سب نے ان کے والد محترم سردار بابا کے لیے اور ان کے دادا محمد زمان بابا کے لیے اور ان کی والدہ محترمہ کے لیے اور ان کے آبا و اجداد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ ان کے چاچا نذیر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگوں میں سینچی خان بابا، ملک مان صاحب ان کے چاچا لگتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نے رابطہ رکھنا ہے اگر کوئی کمی لگتی ہے ادھر۔ لیکن ان نے آفس بنا دیا، نمبر دے دیے، میرے خیال میں 100 میں سے تو 80 بندہ ڈائریکٹ میرے ساتھ بھی ٹچ ہے، تو کہیں سے بھی آپ کو فرق نہیں لگے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کی دہلیز پہ آپ کے کام کریں گے۔